السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 29واں پارہ سورۃ الملک سے سورۃ المرسلات تک مکمل کیا۔ سورۃ الملک یہ بڑی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری مخلوقات کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جو تخلیق کی، اس کائنات کی جو مخلوقات کی جو تخلیق ہے اللہ کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ تم کہیں پر ذرا برابر بھی کوئی اس کے اندر نقص نہیں نکال سکتے، کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ جو کچھ بھی یہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے کہا گیا، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ یہاں پر جیسا کہ ستاروں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے ان ستاروں کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے ان ستاروں سے جو ہے آسمان دنیا کو ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا جو ہے ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورت کے اندر۔ تو ستارے جو موجود ہیں آسمان میں، ان کے اللہ رب العالمین نے 3 وجوہات بتائے ہیں کہ اللہ نے کیوں ستاروں کو پیدا کیا۔ ایک وجہ تو بتائی گئی یہاں پر کہ آسمان کی زینت کے لیے، آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ شیطان، جنات، شیاطین جو آسمان میں اللہ کے احکامات کو سننے کے لیے جو جاتے ہیں، وہ ستارے انہیں مار کر وہاں سے بھگاتے ہیں۔ ان ستاروں کا نام ہے شہاب ثاقب۔ اور تیسری وجہ اللہ رب العالمین نے بتایا، جس سے ستاروں کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں کوئی جو ہے ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی سسٹم نہیں تھا، لیکن جب لوگ سمندروں میں سفر کرتے تھے تو ستاروں کی طرف دیکھتے کہ اس ستارے کی طرف ہمیں اس علاقے کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ستاروں کو جو پیدا کیا، اس کے مقاصد یہ ہیں۔ اس کے علاوہ ستاروں کے ذریعے جو بھی کام کرتے ہیں لوگ، وہ سب کام غلط ہے۔ جیسے شرکیہ کام ہے، ستاروں کے ذریعے لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگوں کا جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے بتانے کے لیے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں فیوچر ٹیلنگ جو ہوتا ہے، تو لوگ ان کے پاس جا کر جو ہے باتیں پوچھتے ہیں کہ میرے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ لوگ بتاتے ہیں، جنہیں ہم کاہن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کہہ کر مذاق اڑاتے تھے، کاہن کاہن کہہ کر۔ تو کاہن کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو ستاروں کے ذریعے علم حاصل کر کے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں، انہیں کاہن کہتے ہیں۔ تو یہ عمل شرک ہے، اور لوگ ان کے پاس جو جاتے ہیں معلوم کرنے کے لیے، وہ بھی شرک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، شرک ہے۔ اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بتائی، فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین سے غیب میں رہ کر ڈرتے ہیں، صرف ظاہری طور پر نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہیں تو اچھے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سوچ سمجھ کر جو ہے گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ خیال دل میں نہیں رہتا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں مجھے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، مجھے سارے حساب و کتاب پیش کرنا ہے، صرف وہ عمل نہیں جو کہ میں لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، بلکہ چھپے میں، تنہائی میں جو کر رہا ہوں، وہ بھی تو مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو جو لوگ چھپے میں بھی، تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے کہا لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے بڑی مغفرت ملے گی، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ چنانچہ چاہے اکیلے میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔
اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کچھ سوالات کیے ہیں. ان سوالات میں سے دو بنیادی سوالات یہ ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو رزق دینا بند کر دے دنیا کے اندر تو کون رزق دے سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کو ایک دانہ بھی لا کر دے دے, ایک دانہ بھی کھلا سکے. اللہ رب العالمین نے یہاں سوال کیا اور ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جو رزق مل رہا ہے یہ مجھے اللہ دے رہا ہے. اگر اللہ رب العالمین رزق دینا بند کر دے, اپنے دروازے بند کر دے رزق کے, تو پھر انسان کو کوئی طاقت نہیں دے سکتی. ایک انسان کو اللہ رب العالمین کچھ نہیں دینا چاہتا ہے, پوری دنیا کے لوگ مل کر اس کو کچھ نہیں دے سکتے, اور جس کو اللہ رب العالمین دینا چاہے پوری دنیا مل کر نہیں روک سکتی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سوال کیا تاکہ لوگ سمجھ پائیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, اگر وہ اپنے رزق کو روک دے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ اس کے باوجود بھی لوگ کیا ہیں؟ ناشکری میں پڑے رہتے ہیں, نافرمانی میں پڑے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو, اس ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ پیغام یہاں پر دیا گیا. اور اس سورت کے آخر میں ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا جو کہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں, کھانا ہے. اب یہاں پر پانی کے بارے میں سوال کیا گیا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, بتاؤ اگر پانی تمہارا پانی زمین کے اندر بالکل نیچے چلے جائے, فمن یاتیکم بماء معین, تو کون ہے, کس کی طاقت ہے جو کہ پانی کو اوپر لا سکے؟ کتنے قدم نیچے ڈالتے ہیں بور, 100 قدم, کبھی 200 قدم, کبھی 300 قدم, پانی نہیں ملتا ہے. یہ اللہ رب العالمین جو چیلنج کر کے بتاتا ہے کہ دنیا کی کتنی بھی ٹیکنالوجی تم لگا لو, پانی کے اندر, پانی زمین کے اندر جو چلے گیا تم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. زیادہ سے زیادہ تم اور زیادہ اندر جو بور ڈالو گے یا پھر کوئی اور چیز اختیار کرو گے, لیکن پانی کو اوپر نہیں لا سکتے. کوئی بھی طاقت نہیں ہے دنیا کی, کسی بھی طاقت کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اوپر لائے پانی کو. یہ کون لاتا ہے؟ یہ کون دیتا ہے آپ کو پانی پینے کے لیے, میٹھا پانی؟ یہ اللہ رب العالمین دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. اگر انسان کے لیے اللہ رب العالمین پانی کو اور نیچے کر دے, اتنا نیچے کر دے کہ پانی استعمال انسان اختیار نہیں کر سکتا ہے پینے کے لیے, تو کیا ہوگا؟ انسان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا انسان سمندروں کی طرف جائے گا پانی پینے کے لیے؟ لیکن اللہ بڑا رحیم ہے, کریم ہے. اتنی بڑے جو ہے مخلوقات ہیں, اتنے زیادہ مخلوقات ہیں, سب کے لیے اللہ رب العالمین پانی فراہم کر رہا ہے. انسان ہم جو ہے ہم گناہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین پینے کا پانی اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. جس دن پانی اللہ رب العالمین روک دے گا پیاسے مر جائیں گے لوگ. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. یہ پیغام یہاں پر دیا جا رہا ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت القلم, اس سورت میں ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اے نبی آپ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے اخلاق تھے, بہت بہترین اخلاق. ایسے اخلاق کی مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا. کوئی آپ کو پریشان کرتا تو بھی کچھ نہ کرتے, آپ کے سامنے کوئی غلطی کرتا تو بھی آپ کچھ نہ کہتے, کوئی جو ہے آپ کو کچھ لا کر دینے میں غلطی کرتا تب بھی کچھ نہ کہتے. ہم کیا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دیتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, یا پھر جو ہے کسی کے حق کو دبا دیتے ہیں, یا پھر کسی کو کوئی چیز دینا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. یہ اخلاق ہیں, ایسے اخلاق کو اپنانا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے. اور اس کے بعد اس سورت کے اندر کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ ایک باغ کے مالک تھے. ایک نیک انسان تھا. جب اس کے باغ میں اچھی جو ہے پیداوار ہوتی تھی تو اس کا ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا غریبوں میں. جب اس کا انتقال ہو گیا, اس کی موت ہو گئی, تو اس کے بچوں نے پلاننگ کی کہ ہم کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, ہم کیوں ان غریبوں کو دیں, یہ تو ہماری چیز ہے, ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو ان بچوں نے جب اس باغ کی پیداوار ہو گئی تو ان بچوں نے پلاننگ کی کہ اگر ہم دن کے وقت میں جائیں گے تو غریب لوگ ہمیں دیکھ لیں گے اور مانگ لیں گے, تو ہم ایک کام کرتے ہیں صبح سویرے جائیں گے, کوئی نہیں دیکھے گا, پوری فصل نکال لیں گے اور آ جائیں گے. تو ان میں سے ایک تھا جو سمجھا رہا تھا کہ ایسا مت کرو, یہ نیت اچھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے صبح سویرے اپنے باغ کی طرف رخ کیا. جب گئے باغ کی طرف تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, سب جل کر جو کچھ خاک ہو گیا, بالکل برباد ہو گیا. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. پھر غور سے دیکھا کہ آزو بازو کے جو کھیت وغیرہ ہیں, دیکھا کہ یہ تو یہی ہمارا باغ ہے.
تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کو شرمندگی محسوس ہونے لگی، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسا کام مت کرو، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا تھا وہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ہم نے جو روک لیا اللہ رب العالمین ہماری نیت کو جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی، سچی توبہ، اللہ رب العالمین نے جو پہلا باغ تھا اس سے بہترین باغ ان لوگوں کو عطا کیا۔ اللہ نے جو اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ ہماری نیتوں کو ہمیں صاف رکھنا ہے، ہماری نیتوں میں کوئی غلط چیز نہیں آنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی برباد ہو، ہمارے اعمال برباد ہوں۔ اس لیے ہماری نیتوں کو ہمیں ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، وہ بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے اس صورت کے اندر، وہ یہ اللہ رب العالمین نے کہا دنیا کے لوگ، دنیا میں جو لوگ سجدے کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے، سجدے کرنے سے جو کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، اور جو سجدہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہا جائے گا سجدہ کرو لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سجدہ کرنے کے لیے انہیں بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن نہیں کر سکیں گے، وہ جھک بھی نہیں پائیں گے، سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، حالانکہ انہیں معلوم ہوگا کہ سجدہ کروں گا میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں سجدہ نہیں کر پائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب وہ دنیا میں اچھی حالت میں تھے انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ تو چنانچہ ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کی ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں۔ اور تو یہاں پر توحید کی بات اصل بتائی جا رہی ہے، اور جو لوگ کثرت سے سجدے کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے لیے سجدہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو لوگ دور بھاگتے ہیں سجدوں سے، نمازوں سے، اللہ کی عبادت سے، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ بات یہاں پر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر ایک اور بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کیا اے نبی یہ لوگ، یہ مشرکین کفار آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایسی حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی نظر سے کہیں آپ کو گرا نہ دیں، کہیں آپ کو پھسلا نہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جو آیت میں بتایا اس کا تعلق ہے نظر بد، انسان کی جو بری نظر ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور مفسرین نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو بری نظر ہوتی ہے وہ دوسروں کو لگتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم نظر بد کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی جعفر ابن ابی طالب، جعفر رضی اللہ تعالیٰ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، تو جعفر ابن ابی طالب کے بچے تھے، دو بیٹے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کی جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی ہیں اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ بھتیجے دونوں جو ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور دن بدن دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ نبی یہ جو بچے ہیں ان دونوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو آپ رقیہ کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو انسان کی آنکھوں میں پاور نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی نظر لگتی ہے، لیکن انسان کی آنکھ سبب بنتی ہے۔ تو یہ نظر بد کا لگنا یہ حقیقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآنی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ اللہ رب العالمین کی جو قضاء اور قدر اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے اس کے بعد جو اموات زیادہ ہوتے ہیں، لوگ جو زیادہ مرتے ہیں وہ جو نظر بد ہے اس سے مرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی نظر کسی کو لگ گئی بری نظر تو اس نظر کی وجہ سے سامنے والا آدمی مر بھی سکتا ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے نظر۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور یہ جو نظر لگتی ہے کن اسباب کی بنیاد پر لگتی ہے؟ تو بنیادی طور پر دو تین اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے حسد کی وجہ سے، کوئی انسان کسی کو نعمت کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کے حسد کرتا ہے، اس سے جلتا ہے اور جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، اس کی نعمت چھن جائے۔ تو بعض اوقات اس کی جو حسد بھری جو نظر ہے یہ نظر اس کو لگ سکتی ہے اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد تو نہیں ہے لیکن تعجب سے، حیرت سے کہتا ہے کیا بہت اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ نہیں کہتا ہے،
کوئی بات اپنی زبان سے ماشاءاللہ طرح کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھے ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی بچہ خوبصورت ہے، اسے کہتا ہے کہ تو بہت خوبصورت ہے، میں نے ایسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی. اس طرح کے کلمات نہیں کہنا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، وہ یہ کہ ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غسل کر رہے تھے تو ایک اور صحابی جن کا نام ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، تو عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سہل کو دیکھا کہ یہ جو غسل کر رہے ہیں اور ان کا جسم جو تھا بہت ہی خوبصورت تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو خوبصورتی ہے آپ کی، میں نے آج تک ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی، آپ کا جسم کی جو ساخت ہے بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گئے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی، معلوم ہوا کہ بلا کر پوچھا کہ کیا آپ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اگر اس طرح کی کوئی بات کہنی ہے، کسی کی تعریف کرنا ہے، تو آپ برکت کی دعا کریں. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. چنانچہ نظر جو ہے بری نظر یہ لگتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور نظر بد کی جو قسمیں ہیں، انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی بھی نظر لگ سکتی ہے. جنات کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن جنات کی نظر وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان کی نظر بھی ہم کو لگ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابتدائی ایام میں انسان اور جن کی جو بھی بری نظر ہے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آیات کو پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے. تو یہ معلوم ہوا یہاں پر کہ انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے اور جنات کی بھی نظر لگ سکتی ہے، اور بعض اوقات خود انسان کو اس کی اپنی نظر اس کو لگ سکتی ہے. جیسا کہ سورہ کہف میں ایک واقعہ گزرا کہ ایک باغ والا آدمی اپنے باغ میں گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میرا باغ کتنا اچھا ہے، میرے باغ کی پیداوار کتنی اچھی ہے، یہ باغ ایسا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت بھی آ جائے گی تو مجھے اچھا بدلہ ملے گا. اس طرح کی جو ہے باتیں وہ کرنے لگا. اس کی نظر خود اس کو لگ گئی اور اس کا باغ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو اس سے علماء نے بات نکالی کہ انسان کو خود اپنی اس کی نظر لگ سکتی ہے، آئینے میں دیکھ رہا ہے یا پھر اپنے مال کو دیکھ رہا ہے یا کسی اور چیز کو دیکھ کر خود اپنی تعریف کر لے رہا ہے، تو ایسے وقت میں خود اس کی نظر اس کو لگ سکتی ہے اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی اچھی چیز دیکھے سامنے والے کی یا پھر اپنی، تو آدمی ماشاء اللہ کے کلمات استعمال کرے، دعائیہ کلمات استعمال کرے، اللہ رب العالمین سے برکت کی دعا کرے. یہ باتیں ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہیں. اور اگر نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج کے سلسلے میں ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ جو لونڈی تھی گھر میں، اس کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں آ گئے ہیں اور اس کا پورا جسم جو ہے بالکل زرد کلر، یلو کلر کا جو اس طرح مائل ہو گیا تھا. تو پھوڑے پھنسیوں کی وجہ سے پورا جسم بھر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو تو جو ہے نظر بد لگ گئی ہے، اس کو جو ہے رقیہ کرو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استرقوا لها فإن بها النظرہ، کہ اس کو جو ہے رقیہ کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے. یہ ایک علاج ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنات اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. جب معوذتین نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ سورتیں، تو بعد میں ان جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی یا بیماری لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر دم کر لیتے اور پورے جسم پر اس طرح سے مل لیتے، دم کر لیتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھ کر پھونکتے اپنے ہاتھوں پر ان دونوں سورتوں کو، بلکہ بعض روایات میں قل اللہ احد سورۃ الاخلاص جو ہے وہ بھی پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دم کیا کرتی تھی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم خود بھی دم کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر ہم جو ہے دم کر سکتے ہیں تاکہ بچے محفوظ رہیں انسان کے نظر بد سے بھی، شیطان جنات کے نظر بد سے بھی. یہ بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے. ایک اور علاج، جیسا کہ میں نے بتایا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب ان کو نظر لگ گئی وہ گر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عامر کی نظر لگی ہے، انہیں بلاؤ. تو بلایا گیا اور کہا گیا ان سے کہ آپ وضو کرو یا پھر ان سے کہا گیا کہ غسل کرو. تو ان کا جو وضو یا غسل کیا ہوا جو پانی ہے اس پانی کو لے کر کے جو ہے انہیں دیا گیا اور ان کی پیٹھ پر انڈیلا گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی
اس طرح کی نظر لگی اور معلوم چلے پتا چلے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، فلاں کے کہنے پر نظر لگی ہے، تو اس سے وضو کرائے یا پھر اس سے غسل کرائے، اور جو پانی ہے وہ پانی لے کر اپنے غسل میں استعمال کر کے غسل کر لے، تب جو ہے یہ نظر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ صحیح حدیث ہے۔ چنانچہ اتنی خطرناک ہوتی ہے نظر بد، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا کہ یہ مشرکین آپ کو نظر بد لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، اگر کسی کو نظر لگانا ہوتا، کسی کو برباد کرنا ہوتا، تو نظر لگانے کے لیے اسپیشلسٹ ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو بلایا جاتا، عورتوں کو یا کچھ مردوں کو بلا کر کے انہیں کہا جاتا کہ نظر لگاؤ اسے، اور انہیں پیسہ دے کر کے نظر لگایا جاتا تھا۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ تو یہ لوگ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اس نگاہ سے کہ حسد کی وجہ سے کہ آپ کو نظر لگے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ صبح شام اذکار کا اہتمام کریں، دعائیں جو ہیں، جو صورتیں ہیں جو پڑھنے کی، ان کو پڑھ کر کے دم کر لیا کریں، انشاءاللہ جو ہے کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی جو حالت ہوگی، جو سچویشن ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دو طرح کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا نامہ اعمال تقسیم کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال، جس کے دائیں ہاتھ میں جسے دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ لوگوں سے اپنا نامہ اعمال لے کر خوش ہو جائے گا اور سب کے سامنے جا کر کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، سب کے سامنے جا کر کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور مجھے امید تھی دنیا میں اللہ رب العالمین سے کہ یہ جو حساب ملا ہے مجھے، اچھا حساب، اچھا جو مجھے بدلہ ملا ہے دائیں ہاتھ میں، مجھے امید تھی کہ اللہ رب العالمین یہ مجھے دے گا۔ پھر فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑے آرام سے عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، وہاں پر درخت ہوں گے، ان درختوں کی ٹہنیاں قریب قریب ہوں گی، پھل جو بھی ہیں وہ بڑے آرام سے توڑے گا اور کھا سکے گا، اور کہا جائے گا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، آرام سے رہو۔ لیکن پھر اس کے بعد جو جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو بھی اس کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں جس کو جو نام اعمال دیا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور جو ہے مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا نام اعمال کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، کہے گا دنیا میں میں زندگی بس مال کے پیچھے پڑتے ہوئے جو میں نے زندگی گزار دی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ بھی جو ہے فائدہ نہیں پہنچایا، میرا مال مجھے کچھ بھی جو ہے فائدہ نہیں پہنچایا، حلق عنی سلطانیہ، میری جو دنیا میں میرا روب تھا، میرا دبدبا تھا، میری جو پوزیشنز تھی، سب کچھ نے مجھے برباد کر دیا۔ کہا جائے گا اب اس کے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، افسوس کرنے کے لیے قیامت کے دن اس سے جو ہے اسے کچھ اجر تو نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے برے کاموں کو مٹایا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اسے جکڑو، اسے سب باندھ دو اسے، ثم الجحیم صلوہ، اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ کہا جائے گا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اسے 70 جو زنجیریں ہوں گی، 70 چینز، ہم وہ چین کیسی ہوگی، وہ جو زنجیر کیسی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، دنیا کی زنجیر کا ہم جو تصور نہ رکھیں، کیسی ہوگی نہیں معلوم، 70 زنجیریں ہوں گی جس میں جو ہے اسے باندھ دیا جائے گا، لپیٹا جائے گا، اور کہا جائے گا اسے جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، ایسے لوگوں کو کھانے کے لیے یہاں پر کچھ نہیں، کیا دیا جائے گا کھانے کے لیے؟ غسلین دیا جائے گا، پینے کے لیے گرم گرم پانی، پیپ، ایسی چیزیں اسے دی جائیں گی، لا یاکلہ الا الخاطئون، اور یہ کون کھائیں گے؟ یہ سب غلط چیزیں، جو بھی گندی چیزیں ہیں جو دی جائیں گی وہاں پر، یہ جو گنہگار ہیں وہ کھائیں گے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا۔ تو چنانچہ نامہ اعمال ہمیں کس میں چاہیے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ انسان خود دنیا میں سوچ سمجھ کر زندگی گزارے، اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ کیا ہونے والا ہے،
یہ ہو بہو ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ رب العالمین نے بتایا، اس میں 1% بھی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہے، اللہ نے جو بتایا وہ ہوگا، اور اللہ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے، گویا کہ کوشچن پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، تو ہم کو معلوم ہے کہ کیا آنسر ہے، کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے بتا دیا، اب ہم اس کے لیے تیاری کریں، یہ اللہ رب العالمین نے جو پوری طرح سے واضح کر کے بتایا۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ ہے سورہ نوح، اس میں اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی جو محنت ہے، جو آپ نے اپنی قوم کے لیے جو محنت کی اس کا تذکرہ فرمایا، اور اپنی قوم سے نوح علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ انسان کے لیے دنیا میں بڑی پیاری دعا ہے، وہ یہ کہ انسان کو دنیا میں کبھی بارش کی پریشانی آتی ہے، پانی کی، کبھی مال کی پریشانی آتی ہے، کبھی اولاد کی پریشانی آتی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، کسی کے پاس مال میں کمی ہوتی ہے، تو اس طرح کی جب اگر پریشانیاں آئیں تو آدمی کیا کرے، ایک حل یہاں پر بتایا گیا، حل یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ جو انسان توبہ اور استغفار کرتے رہے گا، جو نعمتیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین اس کو نعمتیں دے گا، چاہے وہ بارش کی شکل میں پانی ہو، یا رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یا پھر کسی قسم کے مال یا کھیتی، باغ، جائیداد، گھر، کوئی بھی مسئلہ ہو، زندگی میں پریشانی ہے، بس اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں دے گا، یہ بات یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے۔ چنانچہ ہر قسم کا حل موجود ہے ہمارے پاس، ہر پریشانی کا حل ہے، وہ حل کیا ہے؟ توبہ اور استغفار، کثرت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین معاف کر دے اور اس سے راضی ہو جائے، دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، سورہ جن میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جنات کا تذکرہ فرمایا۔ جنات ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے ویسے ہی جن بھی ایک مخلوق ہے، اسی لیے اللہ نے کہا قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ جنات کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کی عبادت کرے۔ اور انسان بعض اوقات کیوں جنات کی عبادت کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، ڈر کر کے عبادت کرتے ہیں، وہی تھا معاملہ عرب میں، مشرکین کا معاملہ یہی تھا کہ وہ لوگ جنات سے بہت ڈرتے تھے، ڈر کی وجہ سے جنات کی عبادت کرتے تھے کہ کہیں جن یہ نہ کر دے، کہیں جن وہ نہ کر دے، اور جنات کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اس طرح کے کام وہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پہلے لوگ جو ہے جنات سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا جنات سے، فزادوہم رہقا، تو جنات نے اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ تو کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جنات سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دعائیں دی ہیں، قرآن جیسا کلام جو ہے دیا اللہ رب العالمین، جو انسان اس کو پڑھے گا، پڑھ کر کے دم کر لے گا، دعائیں سکھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھ کر کے دم کر لے گا، جادو بھی نہیں ہوگا، اور جنات کا کوئی جو اس کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اللہ رب العالمین نے حل دیا ہے۔ تو انسان زیادہ طاقتور ہے جنات سے، یہ بات ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دی ہے انسان کو کہ جنات قریب آنا تو دور کی بات، دور ہی سے بھاگ جائیں گے۔ وہ طاقت کیسے ملے گی؟ قرآن مجید سے ملے گی۔ جب ہم قریب ہی نہ رہیں گے قرآن سے بھی، نماز سے بھی، اللہ کے اذکار سے، تو ظاہر سی بات ہے ان گھروں میں جنات ہوں گے ہی، ان گھروں میں شیاطین کا جو ہے قبضہ ہوگا ہی۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے جو ذکر کرتے رہیں۔ ایک آخری بات وہ یہ ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے تہجد کا تذکرہ فرمایا۔ تہجد کے سلسلے میں اللہ نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب کچھ معذور لوگ ہیں تو اللہ رب العالمین نے معذوروں کے حساب سے پھر اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم نازل کیا کہ آپ رات کے جس پہر میں بھی فجر سے پہلے جو بھی آسانی آپ سے ہو سکے آپ تہجد پڑھیے۔ کوئی مریض ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی سفر میں ہوگا تو آپ اپنے حساب سے پڑھیے۔ یہ باتیں جو ہے بتائی گئیں، اور تہجد کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھے گا اس کا جو دل ہے، اس کے اندر جو شیطان کے وسوسے ہیں وہ کچل جائیں گے،
اور خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی زبان میں تاثیر دے گا، واقوم قیلا، ان کی زبان کو سدھارے گا. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا جو ہے تذکرہ کیا. چنانچہ جو تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز بھی وہی، تراویح بھی وہی، قیام اللیل بھی وہی، سب وہی، بس نام الگ الگ ہیں، بس ان کا جو ہے ہم اہتمام کرتے رہیں. چنانچہ یہ جو باتیں جو ہے یہاں پر تہجد کے سلسلے میں بتائی گئی اس کا جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگلی صورتوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بتائی باتیں آئیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان پر رحم فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.